ایک دو کی تعداد میں نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں. ہندوستان بھر کا جائزہ لو، لاکھوں کی تعداد میں آج ہماری بچیاں غیروں کو نعوذ باللہ من ذالک اپنا رہی ہیں، اپنے مذہب کو چھوڑ رہی ہیں. ارے ان بچیوں کو معلوم ہونا چاہیے، جب سے آپ نے میری بات سنی ان کو معلوم ہونا چاہیے ان کے رب نے ان کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا. ان کا رب ان کو چھوٹی چھوٹی اداؤں پر جنت کی خوشخبریاں سنا رہا ہے. رسول پاک علیہ السلام عورت کو عزت دلا رہے ہیں، عورت کا مقام دلا رہے ہیں. جب تک رسول پاک نہیں آئے اسی عورت کو مینگنیاں کھلائی جاتی تھی، کمروں میں بند کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ان کی عزتوں کو نعوذ باللہ بازاروں میں کھڑے کر کے عورت کو بیچا جاتا تھا، نیلام کیا جاتا تھا. عورتوں کے سودے ہوا کرتے تھے، عورت کو بانڈی بنا کر غلام بنا کر ان کو جو ہے راستوں میں کھڑے کر کے نیلام کرتے تھے، قیمت لگاتے تھے عورت. وہاں سے عورت کو نکال کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو شوہر کی نظر میں محبت کا تاج پہنا دیا، باپ کی نظر میں رحمت کا تاج پہنا دیا، بھائی کی نظر میں عزت کا تاج پہنا دیا، اولاد کی نظروں میں تو یوں کہہ دیا کہ تمہاری جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. اتنی بڑی عزت اسلام نے دی عورت کو. اس کے بعد ایک عورت، ایک لڑکی، ایک بے وقوف، نالائق، ناپاک، بدبخت شخص کے خاطر رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دیتی، اللہ رب العزت کو چھوڑ دیتی، مرتد ہو جاتی، اسلام سے پھر جاتی. ایک بدبخت شخص کی محبت اپنے دل میں پال لیتی، جو خود اپنے خدا کا نہیں ہو سکا، جو اپنے نبی کا نہیں ہو سکا، جو اپنے مذہب کا نہیں ہو سکا. ویسے شخص کو تم اختیار کر کے اسلام کو چھوڑ رہی ہو، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ رہی ہو، اسلام جیسے عظیم مذہب کو چھوڑ رہی ہو، اس پروردگار کو چھوڑ رہی ہو جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس نبی کو چھوڑ رہی ہو جس نبی نے اس عورت کو اتنی آسان طریقے سے جنت کی خوشخبری عطا فرما دی ہے کہ خدا کی قسم کائنات میں ایسی خوشخبری کوئی اور مذہب والا نہیں دے سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت عائشہ اور دیگر صحابیات بیٹھی ہوئی ہیں، عرض کرنے لگتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ترکیب بتائیں جس کے ذریعے سے میں خدا کی جنت کو حاصل کر سکوں. نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں کتنی بیٹیاں دی ہیں؟ سبحان اللہ، کتنی بیٹیاں دی ہیں؟ عرض کرتی یا رسول اللہ اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں دی ہیں. حضور نے فرمایا اپنے تینوں بیٹیوں کو اچھی تربیت کرو، دیندار بناؤ، تقویٰ سکھاؤ، علم سے آراستہ کرو اور ان کو نیک خاوند اور شوہر سے نکاح کر کے دو. نیک لڑکے سے نکاح کر کے اس نیک لڑکے کو ان کا خاوند اور شوہر بناؤ. اگر تم ایسا کر لو گی اللہ تمہیں وہ 3 بچیوں کی تربیت کے بدلے میں جنت میں جگہ عطا فرما دے. اتنی بڑی نعمت ہے اولاد کی تربیت کرنا، بچیوں کو اخلاق سکھانا، انسانیت سکھانا، دینداری سکھانا، تقویٰ سکھانا، پرہیزگاری سکھانا، اتنی بڑی نعمت ہے. پھر ایک صحابیہ اٹھ کے کھڑی ہو یا رسول اللہ اللہ نے تو مجھے 2 ہی بیٹیاں عطا فرمائی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو دینداری سکھاؤ، ان کو علم سے آراستہ کرو، ان کے اخلاق ان کو تربیت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی شادی نیک آدمی سے کر کے دے دو، اس کے بدلے میں اللہ تم کو جنت میں جگہ عطا کرے. سبحان اللہ. پھر ایک خاتون اٹھ کے کھڑی ہو گئی یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان آقا اللہ نے تو مجھے صرف ایک ہی بیٹی دیا ہے، یا رسول اللہ میں کیا جنت کی مستحق نہیں ہو سکتی؟ حضور نے فرمایا جاؤ تمہیں اللہ نے جو ایک بیٹی دیا تم بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کو دیندار بناؤ، متقی بناؤ، اس کو علم سے آراستہ کرو اور اس کو اچھے گھر میں شادی کر کے دو، اللہ تم کو جنت جگہ عطا کرے. ایک طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام اتنے چھوٹے سے عمل پہ جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں عورتوں کو، جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں. اب انتہا دیکھیے آپ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی کھڑی ہوئی، ام المومنین کھڑی ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان آقا مجھے تو اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی،
یا رسول اللہ میرا کیا ہوگا؟ اب اس میں کئی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی جن کو اولاد نہیں ہے. سنو پیارے آقا کا ارشاد فرماتے ہیں جن کو اولاد نہیں ہے ان کے تعلق سے. حضور نے کہا عائشہ وہ 3 بیٹیاں والی ماں تھی، وہ بیٹیوں کی تربیت کے بدلے جنت لے گئی. وہ 2 بیٹیاں والی، وہ 1 بیٹی والی ماں تھی، وہ بیٹیوں کی تربیت کے بدلے جنت لے گئی. عائشہ اللہ نے تمہیں اولاد نہیں دی، پریشان نہ ہونا، تمہیں اللہ نے اولاد نہیں دی تو کیا ہوا؟ محمد تو تمہارے پاس ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں عائشہ، میں تمہارے ساتھ ہوں فرمایا حضور. اللہ اکبر. خوشخبری ہے جن کا دنیا میں کوئی نہیں ہے ان کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میری پیاری ماں اور بہنوں، خدا را اللہ کے واسطے دین کو سمجھو. یہ بیکار نالائق لوگ بالکل نہاتے نہیں دھوتے نہیں، غلیظ ناپاک گندے بالکل بیکار تھرڈ کلاس، ان کا کام ہے ان کو چھیڑے ان کو چھیڑے ان کو چھیڑے ان کو چھیڑے، جو بھی ان کو بٹھا لیے نکل گئے. ویسے گندے بےہودے لوگوں کے ساتھ آپ جو ہے اپنے ماں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے باپ کو چھوڑ رہے ہیں، اپنا قبیلہ چھوڑ رہے ہیں، اپنا خاندان چھوڑ رہے ہیں، اسلام جیسا مذہب چھوڑ دے رہے ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دے رہے ہیں. ایک غلیظ شخص کے لیے، ناپاک انسان کے لیے، وہ بدبختہ جو اپنے خدا کا نہیں ہو سکا، اس کے لیے تم اپنے رب کو چھوڑ رہی ہو، اپنے نبی کو چھوڑ رہی ہو. اس سے بڑا ظلم اپنے اوپر اور ایک عورت کیا کر سکتی ہے؟ اس سے بڑی نادانی عورت کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میری پیاری اسلام کی شہزادیوں، تمہارا بھائی تم سے گزارش کر رہا ہے، خدا را اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو اخلاق کے سانچے میں ڈھالو، دیندار بناؤ، دین کی تعلیمات کو سمجھو، دین تمہیں کیا سمجھانا چاہتا ہے، دین تم سے کیا کروانا چاہتا ہے کرو. اب دیکھو کئی ایسی عورتیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے اس عورت کو کتنی عزت کی، سمجھنے کی ضرورت ہے. کئی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے مولانا ہم لوگ غریب ہیں، ہمارے گھر میں بہت مشکل سے چولہے چڑھتے، ہمارے گھر میں بہت مشکل سے عید کے کپڑے آتے، بہت مشکل سے ہمارے گھر میں جو ہے دیگر خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ہم لوگ غریب لوگ ہیں. غریبوں کو بھی نبی پاک علیہ السلام نے غربت کے خاتمے کا علاج بنایا، بتایا. آپ علیہ السلام کیا فرمائے حضور؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں تم اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ واقعہ پڑھنا سکھاؤ. کس کو؟ بول کس کو پڑھنا سکھاؤ؟ عورتوں کو اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ واقعہ پڑھنا سکھاؤ، کیونکہ جب خاتون سورہ واقعہ گھر میں پڑھتی ہے تو اللہ اس گھر میں دولت کے انبار اتار دیتا ہے. اس گھر میں دولت کے انبار اترتے ہیں، اس گھر میں دولت کے خزانے کھلتے ہیں، دروازے کھلتے ہیں. جس گھر میں عورت سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی. میرے پیارے دوستو، اب مسئلے کو سمجھو، دین سمجھداری کا نام. جب تک ہم یہ دین نہیں سمجھیں گے ہم اس وقت تک اللہ کی رحمت سے سرفراز نہیں ہو سکتے. ہماری پیاری ماں اور بہنوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے ان کے رب نے ان کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا فضل کیا، کیسی کیسی رحمت کے دروازے اللہ نے ان پر کھول دیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو نبی نہیں بنایا. عورت کو زور سے بولیے، نبی نہیں بنایا. عورت نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے. ہم بھی پوچھے اساتذہ سے، بھائی عورت جب عالمہ بن سکتی، مفتیہ بن سکتی، ولیہ بن سکتی، صحابیہ بن سکتی، خاندان نبوت کی شہزادی اہل بیت اطہار کا ایک حصہ بن سکتی، تو پھر عورت نبی کیوں نہیں بن سکتی؟ تو ہمارے اساتذہ اکرام نے فرمایا دیکھو بیٹا، نبوت کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. نبوت میں کیا ہے؟ لوگوں کو حق کی بات پہنچانا ہے. نبی کا کام کیا ہے؟ حق کی بات پہنچانا. جب حق کی بات پہنچانا ہے تو حق جب آپ بولیں گے تو وہاں سے ظلم ہوگا. سامنے والا کیا کرے گا؟ حضرت ابراہیم حق کی بات بولے تو لوگ کیا کریں؟ بدلے میں آگ لگا دیے، آگ میں ڈال دیے ابراہیم علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام حق بات بولے، لوگ کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنے ان کے پیچھے نکلے. فرعون ان کے دشمن، نمرود ان کے دشمن، شداد ان کے دشمن، نبیوں کے دشمن، حامان ان کے دشمن، ابو جہل ان کے دشمن، ابو لہب ان کا دشمن. کیوں؟ وہ حق بولنے والے تھے. اللہ اکبر. اللہ نے چاہا کہ اگر عورت کو نبی بنایا جائے، عورت حق بولے گی تو دنیا ان پہ ظلم کرے گی. اللہ نے چاہا کہ میں عورت کو ظلم ہونے نہیں دوں گا، عورت کو ظلم ہونے، عورت پہ ظلم ہونے نہیں دوں گا. اس لیے اللہ نے کہا عورت کو ظلم اور زیادتی سے بچانے کے لیے
میں نبوت کا تاج ان کے سر پہ نہیں پہن رہی ہوں۔ واہ 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 واہ۔ اب ایک بات سن لو میری پیاری ماں اور بہنوں، جتنی ساسیں بیٹھی ہوئی ہیں ذرا سن لو بہنوں، ماں سن لو، تمہارا بیٹا اگر تمہاری بہو پہ ظلم کرتا ہے، خبردار اس بیٹے کو روکنا، کیونکہ یہ ظلم اللہ عورت پہ برداشت نہیں کر سکتا۔